بارگاہ کے اندر نماز جمعہ کی ادائیگی واسطے حاضر ہوئے ہیں اور دعا یہ کہ رب العالمین ساڈا سبنا دا نماز جمعہ کی ادائیگی واسطے مسجد کے اندر حاضر ہونا اپنی بارگاہ قبول فرمائے. پروردگار ساڈا نماز جمعہ ادا کرنا اپنی بارگاہ قبول فرمائے. رب العالمین سانو سبنا نو سن سنا کے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی قدر جیسا کہ احباب اس بات کو بخوبی آگاہ ہیں کہ 15 شوال المکرم حضرت امی رسول سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت ہے. اس سے مناسبت نال آج کا جمعہ کی مبارک کی حضرت جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی عظمت و شان اور آپ کی شہادت ایمان سے پڑھایا جانا ہے. حضرات گرامی قدر جتھوں تک حضور سرور کائنات کے اصحاب کی عظمت و شان کا اور اصحاب کی اہمیت و ضرورت کا تعلق ہے اس سلسلے کے اندر بچوں کے روایات آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہنا. میرے والے آقا مولا حضور سرور کائنات نے فرمایا اصحابی کن نجومی بھی ایہم اقتدیتم میرے سب سے صحابہ ستاریاں دی مانند نے تاریاں دی مانند نے. انہاں دے وچوں اگر کسی ایک دے بھی پیچھے چلو گے کسی ایک دی بھی اقتدا کرو گے تے تسی گمراہ نہیں ہون لگے بلکہ ہدایت پا جاؤ گے. سبحان اللہ. سب سے صحابہ ستاریاں دی مانند نے رشد و ہدایت دے ستارے نے. انہاں تو کسی ایک دی اقتدا کرو گے کسی ایک دے پیچھے چلو گے کسی بھی ایک دی پیروی کرو گے تے گمراہی تہاڈا مقدر نہیں ہو سکتی بلکہ تسی دنیا و آخرت اندر ہمیشہ ہدایت پا جاؤ گے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کی مثال اس طرح ہے جس طرح کھانے کے اندر نمک ہوتا ہے اور جس طرح نمک کو بغیر کوئی بھی کھانا اچھا نہیں ہو سکتا اس طرح میری ساری امت کی سب اچھائی میرے صحابہ کرام کے وجود نہ آئے. اگر پوری امت کو صحابہ کے وجود کا انکار کر دیتا جائے تو پھر پوری امت کے اندر کسی قسم کی اچھائی کا وجود باقی نہیں ہے بلکہ سب اچھائی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے صحابہ اور حضور کے غلاموں کے دم کر دیتے ہیں. اور نبی پاک نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرمانے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی کی اقتدا کرنا چاہتا ہے کسی کی پیروی کرنا چاہتا ہے کسی کے پیچھے چلنا چاہتا ہے نہ کسی کی اقتدا کرنا چاہتا ہے جو انہاں لوگوں کی اقتدا کرے انہاں کے پیچھے چلے جڑے سارے تو پہلے دنیا تو رخصت ہو گئے ہیں یعنی کہ حضور سرور کائنات کے صحابہ کرام کی اقتدا اور پیروی کرے تو اس واسطے کہ ایک پوری امت کے سب تو بہترین افراد میں مصطفیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ساری امت نے سب کو بہترین افراد. اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جڑے میرے مصطفیٰ نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب نے نا یہ عظیم لوگ نے کہ جنہاں کا دل بڑا صاف ہے اور انہاں دے علم اندر وسعت زیادہ ہے انہاں دا علم وسیع ہے اور پاکیزہ لوگ نے کہ جنہاں کو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی صحبت واسطے پسند کر لیا ہے. فرمایا جڑا بھی بندہ ابتدا کرنی چاہتا ہوئے حضور کے صحابہ نے ابتدا کرے اس واسطے کہ صراط مستقیم کے گام سے نبی پاک علیہ السلام اور اسی طرح بریہ کے اندر ابو نعیم نے روایت کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روز حضرت رب العالمین نے نا پورے لوگوں کے دلوں کے نگاہ ماری اور رب العالمین جس میں سب کے دلوں کے نگاہ ماری نا کہ رب وحدہ لا شریک نو اپنے محبوب نالوں زیادہ کسی دا پاک اور صاف دل نظر نہیں آیا. رب العالمین نے اپنے محبوب نو نبوت کے نال سرفراز فرما کے اور پیغمبر بنا کے دنیا اندر مقبول فرما دیا اور فرمایا پھر پروردگار نے سب لوگوں کے دلوں میں نگاہ ماری اس میں سب نے دلوں میں نگاہ دوڑائی کہ اس کو بعد رب وحدہ لا شریک نو اپنے محبوب دے صحابہ دے دلوں کو ود کے پاک اور صاف کوئی بھی دل نظر نہیں آیا. اس واسطے رب العالمین نے حضور کے صحابہ کو نبی کی صحبت واسطے پسند کر لیا. اللہ رب العالمین نے انہوں محبوب کی صحبت واسطے پسند کیتا ہے. اللہ رب العالمین سرکار دے صحابہ کو چنیا ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جیڑی چیز نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ کرام کے نزدیک اچھی ہے وہ چیز اللہ رب العالمین کے نزدیک بھی اچھی ہے اور جیڑی چیز حضور دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نزدیک اچھی نہیں بری ہے قابل مذمت ہے پھر سب لوگ وہ چیز رب العالمین کے نزدیک بھی اچھی نہیں بلکہ وہ چیز رب العالمین کی بارگاہ میں بھی قابل ہے. یہ ہے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ کرام کی عظمت و شان اور ضرورت و اہمیت
کہ سب دین دا دار و مدار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ تو مطلب ایمان نال دسو کہ جنہاں نو رب وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب دی صحبت واسطے پسند کیتا ہوئے اور جنہاں نے پاک اور صاف دین رب العالمین نے پائے ہون پھر جڑا انہاں دے کردار انہاں دی عدالت انہاں دی شجاعت انہاں دے تقوی اور پرہیزگاری تے شک اٹھائے اور سوال اٹھائے کہ خدا اپنا ایمان کیویں قائم رہ سکتا ایمان اسے بڑے قائم رہ سکتا ہے جس ویلے بندہ دل و جان کو میرے مصطفی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے ہر صحابی دی ہر شان کو تسلیم تے جتوں تک حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تعلق ہے تو مستدرک کے اندر روایت موجود ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سید الشہداء عند اللہ حمزہ بن عبد المطلب اللہ رب العالمین کی بارگاہ اندر سارے شہیداں کے سردار حضرت سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ پروردگار دی بارگاہ اندر سب شہیدان دے سردار سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اچھا میرے تے سوال پیدا ہویا کہ جس ویلے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ نے تے پھر اسی حضرت امام علی مقام مولا حسین نے سید الشہداء کہنے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اس کا جواب بھی دوسری روایت میں موجود ہے عبرانی کی موج میں اوسط کے اندر روایت موجود ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ نے سب شہیدان کے سردار امیر حمزہ نے لیکن وہ شہداء وہ شہید کہ جنہوں کسی ظالم اور جابر حکمران کے خلاف کلمہ حق کہن دی پاداش کے اندر ظلمن شہید کر دیتا جائے فرمایا انہاں شہداء کے سردار حضرت امام علی مقام مولا حسین رضی اللہ عنہ اللہ یزید تو بڑا ظالم کیڑا سی اور امام علی مقام تو بڑا ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہن والا کیڑا ہو سکتا اس کے بعد حضرت امیر حمزہ بھی سید الشہداء نے مولا امام علی مقام نے سید الشہداء نے حضرات گرامی توجہ فرمایا جی مستدرک کے اندر یہ روایت موجود ہے حضور سرور کائنات نے فرمایا انہ مکتوب عند اللہ فی السماء السابعۃ حمزہ بن عبد المطلب اسد اللہ و اسد رسولہ حضور سرور کائنات نے فرمایا بے شک رب العالمین نے ہاں ساتویں آسمان کے اوپر یہ بات طے شدہ ہے یہ بات لکھی جا چکی ہے کہ حمزہ بن عبد المطلب وہ ہے جڑا اللہ دا بھی شیر ہے تو رسول دا بھی شیر ہے حضرت حمزہ بن عبد المطلب اسد اللہ ہے و اسد رسول ہے اللہ دا بھی شیر ہے تے اللہ دے رسول دا بھی شیر ہے پر ایک روایت میں ہوتا ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جس ویلے حضور صلی اللہ علیہ کائنات کے سامنے جہاد کرتے سن قتال کرتے سن تے دو ہاتھاں تلواراں سجے ہاتھ کی تلوار تے کھبے ہاتھ کی دو ہاتھاں تلواراں لے کے کہ حضور کے سامنے قتال کرتے سن تے نالے اپنی زبان تو اپنا تاج کھولتے ہوندے سن لوگو سن لو ذرا میں کوئی عام نہیں بلکہ انا اسد اللہ و اسد رسول ہی میں اللہ دا بھی شیر ہوں اور رسول دا بھی شیر ہوں اللہ دا بھی شیر ہوں تے وہ دے رسول دا بھی شیر ہوں اس بات جب علم تاجدار آپ نے بڑی سنی گل کی ہے آپ فرماتے ہیں کہ حضرت حمزہ شیر خدا اللہ
صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ساری گل کر کے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شنی حضرت صفیہ یا لگیاں اے امیر حمزہ ہنے میں دیکھیا ہے کہ تیرے بھتیجے محمد کی شان اندر اے جناب ابو جہل بڑی گستاخی کرتا گیا ہے، محمد کی توہین کرتا گیا ہے، محمد کی بے ادبی تے گستاخی کرتا گیا ہے، انہاں نوں برا بھلا کہتا گیا ہے، انہاں نوں گال گلوچ کرتا گیا ہے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ شکار تو واپس آ رہے سن، آپ کے ہاتھ اندر قرآن پڑھی ہوئی سی، جس میں اتنی گل سنیے آپ کے اندر غیرت و حمیت جوش اندر آ گئی ہے، تھوڑی جناب والا اس طرح وہ جہنی تلاش کے اندر نکل گئے نے۔ حضرت جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل تلاش کردیاں جس نے حرم پاک اندر پہنچے نے، دیکھا کہ یہ ابو جہل جد مکے دے کافراں دے اندر جد کفار دے لوڑیاں دے درمیان حرم پاک دے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اندر کے اپنی کمان ماری ہے، حضرت جناب والا امیر حمزہ نے کمان ماری ہے، ابو جہل کا سار پھاڑ چھڑیا ہے، سار پھاڑ کے جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کافرہ بےایمانہ ابو جہل خبردار، آج کے بعد میرے بھتیجے وال انگلی نہ اٹھائیں، آج کے بعد میرے بھتیجے دے وال کسی بھی قسم کی انگل نہ اٹھائیں، میرے بھتیجے محمد وال انگلی اٹھاؤ سے پہلے یہ نہ سوچ لگی کہ میرے حمزہ دی مصطفیٰ کا نام ہو گیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضرت سید شہداء۔ فرمایا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابو جہل میرے بھتیجے وال انگلی چکن کے پہلے نہ سوچ لگی میں نے مصطفیٰ کا دین قبول کر لیا ہے، جس میں حضرت جناب امیر حمزہ اتنی گل کی تھی کہ دیگر کافر آخر لگے ہیں امیر حمزہ کیا ہن تو اپنے ابا و اجداد کا دین چھڈے گا، ہن تو اپنے ابا و اجداد کا دین چھڈ کے بے دین ہو گیا ہے۔ حضرت جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اوے کافرو تسی کیڑے دین دیاں گلاں کردے ہو، تسی کیڑے دین دیاں گلاں کردے ہو، حقیقت اندر دین ہے کیڑا ہے، سچا دین ہے کیڑا ہے، اے تے پتہ ہی امیر حمزہ نوں ہن لگا ہے۔ سبحان اللہ، میں تھی کیڑے دین دیاں گلاں کردے حقیقی دین کیڑا ہے تے پتہ ہی ہون لگا ہے۔ حضرت جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافراں نوں جواب دیندے ہون گے تے آپ نے کافراں نوں آکھیا ہوئے گا سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، مل کے خدا ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ حضرت امیر حمزہ بھی جواب دیندے ہون گے اوے کافرو تسی کیڑے دین دیاں گلاں کردے ہو پے، کچھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، سبحان اللہ، گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے بھول باجو ذرا، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ امیر حمزہ کافراں نوں جواب دیتا ہوئے گا بابا جب رن کر کے خدا شیر سارے پاؤندا ہے سب سے اولا نبی، سب سے والا ہمارا نبی، سب سے والا توجہ فرماؤ کون حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بڑیاں شاناں بڑیاں بڑا مقام بڑا مرتبہ، اور حضرت سیدنا فاروق اعظم کی عظمت و شان، آپ کی بہادری، آپ کی شجاعت کا کوئی مقابلہ نہیں، کوئی مثل نہیں، کوئی مثال نہیں، لیکن حضرات
موقع وہ بھی سی جس ویلے حضرت سیدنا فاروق اعظم کلمہ نہیں سی پڑھیا اور دائرہ اسلام اندر شامل نہیں سن ہوئے اور حضور دی غلامی شامل نہیں سن ہوئے، اسلام دے دشمن سن، اور جس ویلے حضرت فاروق اعظم نے سینہ اسلام دی شمع روشن ہوئی اور حضور دی غلامی شامل ہونے واسطے اور دائرہ اسلام دے اندر شامل ہونے واسطے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دار ارقم دے کول حضور دی بارگاہ جائے تے دروازہ کھٹکایا تے صحابہ کرام نے دروازے دی سوراخ تو ویکھیا باہر عمر کھڑے ہوئے تے کسے صحابی دی جرأت نہیں پئی کہ دروازہ کھولے، لیکن اس ویلے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے اور آپ نے گرجدار آواز سے للکار کیا فرمایا اگر عمر کھڑا ہوا ہے تو گھبرانے کی لوڑ نہیں، اگر عمر ارادہ ٹھیک لے کے آیا ہے، نیت ٹھیک لے کے آیا ہے تے پھر اسی عمر کو خوش آمدید آکھاں گے، لیکن اگر عمر دا ارادہ ٹھیک نہیں تو پھر عمر دی تلوار ہوگی تو عمر کا حساب نہیں ہوئے گا۔ یہ جملہ حضرت سیدنا امیر حمزہ آکھیا سی، پتہ لگا شان حضرت عمر دیاں بھی بڑیاں نے، بہادری تے شجاعت عمر دی بھی بڑی ہے تے بہادری حضرت سیدنا امیر حمزہ دی بھی بڑی ہے۔ ہائے ہائے آؤ ذرا میرے مسلمان، کون حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ وہ حضرت سیدنا امیر حمزہ جنہاں نے جناب بڑے بڑے دشمنان نے اسلام نو واسطے جہنم کیتا، بڑے بڑے کافراں نو فنار کیتا، بڑے بڑے عرب دے جناب والا سرداراں نو واسطے جہنم کیتا، بڑے بڑے قریش دے کافراں نو واسطے جہنم کیتا ہے۔ او ذرا میرے مسلمان جنگ بدر دے دوران جس ویلے جناب والا آخرت دا سردار عتبہ میدان جہاد دے اندر آیا، شیبہ میدان جہاد دے اندر آیا، فرید میدان جہاد دے اندر آیا، میرے سارے کافر میدان جہاد دے اندر آ کے حضور سرور کائنات دے غلاماں نو للکاریا اور مقابلے کی دعوت پیش کی تھی۔ اس دوران نبی پاک علیہ السلام نے کچھ انصار صحابہ انہاں کافراں دے مقابلے اندر آئے نے، لیکن اس ویلے کافراں نو عتبہ نو پتہ چلیا کہ حضور دے انصار صحابہ نے عتبہ بول کے آکھن لگا اے محمد اگر سارے مقابلے واسطے کرنا ہے تے کوئی قریش دے سرداراں نو ساڈے مقابلے اندر کر، انہاں انصار دے نال ساڈا مقابلہ کوئی نہیں بندا، انہاں نال ساڈا جھگڑی کوئی نہیں بندا۔ اس ویلے عتبہ نے یہ گل کیتی ہے کہ اسد اللہ و اسد الرسول حضرت سیدنا امیر حمزہ اٹھے نے، عتبہ نے گل کیتی نا حضرت سیدنا امیر حمزہ نیزہ اٹھایا میدان جہاد اندر آ گئے، مولا علی آئے نہیں، حضرت عبیدہ بن حارث آئے نہیں، اور جس ویلے جناب والا دو طرفہ جنگ شروع ہوئی ہے، مقابلہ شروع ہوا ہے، اللہ دے شیر نے وہ دے رسول دے شیر نے وار کر کے عتبہ نو واسطے جہنم کر چھڑیا ہے، مولا علی مرید نو واسطے جہنم کیتا۔ ادھر جناب والا حضرت عبیدہ شیبہ دے تھی زخمی ہو گئے نے، مولا علی وار کیتا ہے شیبہ نو واسطے جہنم کر چھڑیا۔ اللہ نظر کے سامنے آتا ہے نقشہ ان دلوں کا کہ جن کا نام سن کر دل دہل جاتا ہے شیروں کا، اور فسانے زندہ ہو جاتے ہیں ان شمشیر گیروں کے جو محسن تھے شریفوں کے، جو قاتل تھے شریفوں کے، اور امامت قوم کی وقت عبادت ان کا حصہ تھی، وقت جنگ فوجوں کی قیادت ان کا حصہ تھی۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ وار کیتا تے عتبہ نو واسطے جہنم کر چھڑیا۔ اچھا پھر جس ویلے عتبہ واسطے جہنم ہویا نا تے عتبہ دی ایک بیٹی سی جو دا نام سی ہندا، ہندا اپنے باپ دا بدلہ لین واسطے نا وحشی نو تیار کیتا، حضرت جبیر بن مطعم دے غلام سن وحشی، انہاں نو تیار کیتا حضرت سیدنا امیر حمزہ دے شہید کرنے واسطے، تے بعد وچ دونوں ہی مسلمان ہو گئے، حضرت ہندا بھی مسلمان ہو گئی، وحشی بھی مسلمان ہو گئے۔ اور سارا واقعہ نا حضرت وحشی نے خود اپنی زبانی بیان کیتا، اسلام نے ان کو بعد اور مدارج النبوت کے اندر نقل ہے۔ حضرت جناب وحشی کہندے نے، وحشی کہندے جس ویلے میں حضرت سیدنا امیر حمزہ نو شہید کرن دا ارادہ کیتا، میں میدان احد کے اندر گیا ہوں، جس ویلے احد کا میدان سجیا، میں میدان احد کے اندر حضرت سیدنا امیر حمزہ نو شہید کرن دے ارادے دے نال پہنچیا ہوں۔ وحشی کہندے نے میں جس ویلے میدان احد کے اندر پہنچیا ہوں، میں امیر حمزہ نو تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے، میں امیر حمزہ کی جستجو شروع کر دیتی ہے۔ وحشی کہندے میں اچانک دیکھا غفار کا ایک جبلتا لگیا ہوا ہے کہ جس کے دوران ایک قریشی سردار تلوار چلاتا ہے
پار پار ہو گیا ہے اللہ کا شیر وہ رسول کا شیر اپنی سواری تو زمین پہ تشریف فرمائے ہوئے نے تھوڑی دیر بعد یہ روح کف سے دوسری تو پرواز کر گئی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون واشی گئی ہے جس میں حضرت جناب امیر حمزہ شہید ہو گئے نے میں خبر جا کے ہندا نے سنائی ہے جس میں ہندا نے خبر سنی ہے ہندا فوری طور پہ جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی لاش کے قریب آئی ہے جس میں لاش کے قریب آئی ہے ہندا نے آن کے جناب امیر حمزہ کی لاش کی بڑی بے حرمتی کی تھی ہے بڑی بے توقیری کی تھی ہے آپ کے اعضاء الگ الگ کر چھڑے نے ہندا نے جناب امیر حمزہ کا ناکوی کٹیا ہے آپ کے کان مبارک اتارے نے آپ کے جسم کے دیگر اعضاء کٹے نے انہوں نے کاٹ کے رسی کے اندر کوئے نے وہ ہار بنایا ہے وہ ہار بنا کے اپنے گال میں چپایا ہے لیکن اج بھی تسلی نہیں ہوئی اس کے بعد خدا نے میرے مصطفیٰ کے پیارے چچا جان حضرت جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا سینہ چاک کیتا ہے اس میں سینہ چاک کیتا ہے سینہ چاک کر کے جناب امیر حمزہ کا کلیجہ نکالا ہے کلیجہ نکال کے جناب والا اپنے منہ اندر رکھ کے تنا کھلے دے کے میرے مصطفیٰ کے پیارے چچا جان کا کلیجہ چبایا گیا ہے اور بڑا میرے مسلمان کا بھی فرمایا ہے جس میں حضور سرور کائنات اپنے پیارے چچا جان کی شہادت کی خبر پہنچی ہے حضرت جناب امیر حمزہ کی شہادت کی خبر پہنچی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پیارے چچا جان کے جسد اطہر کے دور آئے نے اپنے پیارے چچا جان کی لاش مبارک کے قریب آئے نے جس میں حضور اپنے پیارے چچا جان کے جسد اطہر کے دور آئے نے دیکھا کہ حضور سرور کائنات پیارے چچا جان جناب امیر حمزہ کا سارا بدن بڑی بے حرمتی کی گئی ہے بڑی بے تمیزی کی گئی ہے ہزار الگ کر دیتے گئے نے کانوی کر دیتے گئے نے ناکوی کاٹ دیتا گیا ہے ہوٹ کبار کاٹ دیتے گئے نے حضرت جناب امیر حمزہ کا سینہ چاک کے کلیجہ چبایا ہوا ہے حضور سرور کائنات نے جس میں اس حالت کے اندر اپنے کچھ شکر و مہربان چچا جانوں میں دیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں جو حلوانیاں لڑیاں جاری ہوئیاں آسمان کا سیلاب جاری ہو گیا ہے زارت کے بعد میرے مصطفیٰ رونا شروع کر دیتا حضور سرور کائنات نے روجا روجا فرمایا سید الشہداء عند اللہ حمزہ کبرون کے مطلبی اے میرے پیارے چچا جان بے شک گاڑی قربانی بڑی بڑی ہے بے شک کانوں بڑیاں عزیزاں دتیاں گئیاں نے بے شک کانوں بڑیاں تکلیفاں دتیاں گئیاں نے بے شک پہاڑے نال بڑا ظلم ہویا ہے بے شک پہاڑے تے بڑا ظلم کیتا گیا ہے مگر اے میرے پیارے چچا جان پہاڑی قربانی رائے گا نہیں گئی پہاڑی شہادت ضائع نہیں ہوئی بلکہ کل قیامت والے جا رہے جس میں رب العالمین کی بارگاہ کے اندر سارے شہداء حاضر ہوں گے اے میرے چچا جی اس میں سارے شہیداں کی سرداری تہاڈے کول ہوے گی آیا پیارے چچا جی قربانی تہاڈی بڑی بڑی ہے پر رائے گا نہیں ہوئی کل قیامت والے دیہڑے جس ویلے رب العالمین دی بارگاہ اندر سب شہید ہون گے نا تے سرداری تہاڈے کول سرداریاں انعام بڑا کیوں اس لیے کہ حضرت امیر حمزہ دی قربانی بڑی بڑی اس لیے قربانی بڑی تے پھر انعام بھی بڑا ہے جی آپ نے اپنا تن من دن محبوب تے قربان جو کر چھڑیا ہے تن من دن محبوب تو قربان کر کے ایک پیغام دے چھڑیا ہے کہ عزت سے نہ مر جائیں کیوں نہ محمد پر عزت سے نہ مر جائے کیوں نام محمد پر کیوں بھی تو ہمیں ایک دن دنیا سے تو جانا ہے میرے ذرا بابا
کہنے کہ کوثر دا پانی جتنا پتنی دینا کوثر دا یہ پانی جتنا دے پتنی دینا شہدائے بدر واسطے 2 چادر لے کے آئیاں تے حضور سرور کائنات نے ایک چادر پھڑی اپنے پیارے چچا جان حضرت میری حمزہ دی لاش تے ڈال دتی، ایک چادر حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ انہاں دی لاش تے ڈالی تے چادراں چھوٹیاں سن جس ویلے آپ دے چہرے مبارک تے ڈال دے سن قدمین شریفین ننگے ہو جاندے سن، جس ویلے قدمین شریفین تے ڈال دے سن چہرہ ننگا ہو جاندا سی۔ بہر حضور سرور کائنات نے فرمایا چادراں نال میرے غلاماں دے چہرے ڈھک دیو، انہاں دے قدمین شریفین تے گھاس ڈالی جائے۔ اور اس حالت میں حضور سرور کائنات دے غلام اور جانساراں نے اسلام کو دفن کیتا گیا۔ حضرات بات ہے کہ ایک دور اسلام تے اے بھی سی، یعنی اور اس ویلے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام پیچھے نہیں ہٹے، اسلام دے چلن تو بعد نہیں آئے، بلکہ اس ویلے بھی حضور دے غلاماں اسلام دے چل کے وفا چھایا۔ لیکن بات ہے کہ اج کیڑی سہولت ہے جڑی ساڈے کول موجود نہیں، اج کیڑی سہولت ہے جڑی اللہ پاک نے سانو عطا نہیں کی ہے جی۔ اور کام کی صرف نماز پڑھنی ہے جی، نماز پڑھنی وہ دے واسطے بھی ساڈیاں مسجداں دے اندر ہر قسم کی سہولیات موجود ہیں، بہتر تو بہتر اعلیٰ والا مساجد موجود ہیں، گرمیاں دے اے سی موجود ہیں تاکہ انہاں نمازیاں نوں گرمی نہ لگے، سردی تے ہیٹر موجود نے تاکہ انہاں نمازیاں نوں ٹھنڈ نہ لگ جائے، بعد گرم پانی موجود ہے تاکہ انہاں نمازیاں نوں جناب والا انہاں دے ہاتھ ٹھار نہ جان، انہاں نوں ٹھنڈ محسوس نہ ہو جائے، گرم پانی موجود ہے، بہترین قالین موجود نے کہ زمین کی سختی انہاں نوں برداشت نہ ہوئے، کوئی چیز نہ انہاں دے ماتھے تے چڑھ جائے ہے جی۔ اس کے باوجود ساڈیاں مسجداں گرا، اس کے باوجود اسی مسجد وچ آਉਣ واسطے تیار نہیں، اس کے باوجود اسی اپنے رب العالمین دی بارگاہ سجدہ ریز ہونے واسطے تیار نہیں ہے جی۔ یہ صرف عبادت ہے، جتوں تک گل ہے نا جہاد دی تے جہاد تے ویسے ہی اسی اسلام دا حصہ نہیں سمجھدے ہے جی۔ سانو اپنے کاروباراں دی فکر ہے، اپنے اہل و عیال دی فکر ہے، اپنی بیوی بچیاں دی فکر ہے، سانو فکر ہے کہ چنگے تو چنگا مکان کیویں بناونا ہے، سانو فکر ہے کہ دنیا دا مال و اسباب زیادہ تو زیادہ کیویں سمیٹنا ہے جی۔ بلکہ عوام تے پھر بیچاری عوام ہے نا، مسئلہ ہے کہ سارے خود حکمران جڑے نے وہ عالم کفر دے زیر اثر اور یہود و نصارا دے غلام ہیں، اور خود حکمران جڑے نے وہ سارے انہاں دی جرت نہیں کہ وہ عالم کفر دی اگ ڈال کے اسلام دی غیرت اور حمیت دی گل کر سکے۔ تے جے کسے میرے کے سر پھرے نے مسجد چ بیٹھ کے کوئی 4 گلاں اسلام دی غیرت دی سنا دتیاں تے اسے ویلے کہ سانو چکن کے اندر تاڑ دین گے، مسیتے تالا لا دین گے، جرم کیا جی انہیں اتحاد پسندی پھیلائی، انہیں دہشت گردی کی تھی، دہشت گردی کی ہے جی انہیں اسلام دی غیرت کا سبب تراشا۔
اسلام دی حمیت کا سبب پڑھا چھڑے صرف اے قصور ہے اور اے جرم ہے آج اسلام امت مسلمہ ہوتے جہاد فرض ہو چکے ہیں جی جہاد امت مسلمہ دے ہوتے فرض ہو چکے ہیں فلسطین دے مسلمان برما دے مسلمان کشمیر دے مسلمان ہندوستان دے مسلمان عالم کفر دے ظلم و ستم کا نشانہ بننے لگے مسلمانوں دے بچیاں کو ذبح کیتا جا رہا ہے مسلمانوں دے بچیاں دی عزتاں پامال ہو گئی ہیں اور مسلمانوں دے بچیاں دے اٹھے جناب والا حوث کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور مسلمان نوجوانوں کو تحت دیر کیتا جا رہا ہے لیکن پوری امت مسلمان خواب خرگوش دے مدے لے رہے ہیں اللہ رب العالمین سانو سبنا حقیقی اسلام کی پہچان نصیب فرمائے اور سانو صحابہ کرام والی غیرت اور نیت عطا فرمائے اللہ رب العالمین سانو عمل کی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ